عزازیل ابراہیم ریلیجنز میں جہاں جہاں ذکر ہوا، یعنی جس کو ہم ابلیس کہتے ہیں، وہ کامیاب کیوں ہے اس دنیا میں یار اتنا؟ دیکھو نا، مطلب ایک چھوٹی سی اگزامپل دے رہا ہوں، کوئی پرسنل چیز نہیں ہے، ہم خود بھی مہدی میں ناچتے ہیں، لیکن پوائنٹ یہ، سنت رسول کے ٹائم بھی اگر مسلمانوں کو ناچنے پہ انہیں کنونس کر دیا ہے، اور نانی دادی جو پورے سال قرآن پڑھتی ہے لیکن اس دن بھنگڑا ضرور ڈالتی ہے، کوئی مسئلے، میں جج نہیں کر رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ کرو نہیں کرو، آپ کی مرضی ہے، میں کہہ رہا ہوں لیکن اسلامک پروٹوکول سے تو باہر آ گئے نا۔ شیطان کے لیے فیوریٹ مومنٹ ہوتا ہے مہندی۔ اب آپ کہیں گے مہندی سے تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم تو کلب ڈانس کرتے ہو۔ ارے بھائی نہیں مسئلہ، ہم خود بھی ناچتے ہیں، ہم ایک ایز اے ریسرچر ایک ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی اگر مہندی کا ڈانس آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو کلب کا ڈانس بھی ٹھیک لگ جائے گا، ہے نا، اس پہ ڈبیٹ الگ ہے۔ پوائنٹ یہ کہ عزازیل کامیاب کیوں ہے؟ عزازیل کی مین کوالٹی کیا کہتے ہیں کیا تھی؟ وہ جیلس ہو گیا تھا۔ تو جیلسی میں تو اسے جل کے بھسم ہو جانا چاہیے، کیونکہ جتنے لوگ جلتے ہیں پاکستان میں ان کے تو کیریئر تباہ ہو جاتے ہیں، جو بھی کسی سے جلتا ہے وہ تباہ ہوتا ہے۔ لیکن شیطان عزازیل کیوں کامیاب ہے؟ اس چیز کو ڈیکوڈ کیا نیشے بھیا نے، اور فریڈرک نیشے نے، ان کی بک ہے اخلاقیات کے حسب نسب، یہ سمجھ لیں آسان لفظوں میں، خاندانی جسے بولتے ہیں نسلی خاندانی اخلاقیات ٹائپ سین۔ تو آکسفورڈ ایڈیشن اگر اٹھاؤ گے اس کا، تو اس کی پیج نمبر ہے 20 سے 25۔ اس کے اوپر وہ بتاتا ہے کہ بھائی جیلسی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، جیلسی کو پاور بنا کر دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو امپروو کرنا، جیلسی کو آپ ایز اے فیول یوز کرتے ہو۔ وہ نہیں سنتے آپ بہت سارے ٹک ٹاکر یوٹیوبر ہر کوئی کہہ رہا تھا ہیٹرز آر مائی فیول، ہیٹرز آر مائی فیول، جو تیری ہیٹ کی وجہ سے میرا یہ۔ تو اگر آپ جیلسی کو اپنی پاور بنا لو، دو طرح کی چیز ہے نا۔ پاکستان کیوں ناکام ہے؟ پاکستان میں ہر کسی سے جیلسی پاکستان کا قومی کھیل ہے، ہر بندہ دوسرے سے حسد کرتا ہے، ہر بندہ دوسرے کے بارے میں بری بات کرتا ہے، ہر بندہ دوسرے کا میم بنانے کی، ہر بندہ دوسرے کی ماں بہنیں کرنے لگ جاتا ہے۔ میری تھیوری یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر ایسے کرتا ہے تو وہ اپنے نصیب کو خود جلا رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی سے جیلسی میں بہت زیادہ پریشان ہو گئے نا، اس کے پاس پیسہ، اس کی ایسی تیسی کروں گا، میں اس کے بارے میں الٹی بات لکھوں گا، میں یہ کروں گا یہ کروں گا، تو میرا ماننا یہ کہ آپ کا اچھا نصیب اگر ہے بھی تو آپ اپنے نصیب کو خود ہی سیلف کہتے ہیں نا، خود کش حملہ بار ہو اپنے نصیب کے لیے تم۔ لیکن اسی جیلسی کو اگر تم یوز کرتے، اچھا وقار زکا نے بٹ کوائن کا پتہ چل گیا تھا، اوکے میں بھی ریسرچ کرتا ہوں، ایسی کی تحسیس کی میں بھی کر کے دکھاتا ہوں۔ تو نیشے کہتا ہے بھائی وہ جو جیلسی ہے نا، اس کو اگر آپ نے اپنی فیول بنا لیا تو آپ دنیا میں بہت ترقی کر جاؤ گے، سیلف امپروو کر جاؤ گے۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں 99% لوگ جو جیلس ہیں وہ دوسرے سے جلتے کڑتے رہتے ہیں، اس لیے کامیاب نہیں ہوتے کبھی۔ عزازیل کی کامیابی اسی لیے ہے کہ بھائی جان اس نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اس نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی ہمارے پاس کیا کیا پاورز اللہ نے دے دی ہیں، اس نے بولا اوکے میں اپنے آپ کو اتنا امپروو کر دوں گا کہ انسانوں کی ایسی تیسی پھٹ جائے گی۔ اب آخرت میں ہمیں کچھ بھی ملے، مومن بن جائیں، جو بھی بنے، اس دنیا میں تو ٹکا کے ماں بہن ایک ہو گئی نا، اس دنیا میں تو ذلت ہو گئی نا۔ آخرت میں چلو کسی کی شفاعت سے آپ بچ گئے، لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی کیا آپ بچ پا رہے ہیں شیطان کے شر سے؟ تھوڑا سا بھی ہے نہیں۔ آپ کہتے ہیں جتنا اسلام میں فالو کر رہا ہوں اتنا تو بھی کر، جتنا میں نے چھوڑ دیا مہندی پہ ڈانس کر کے تو بھی چھوڑ دے۔ میں بڑی کامن بات کہہ رہا ہوں اگین، اور میں مہندی کے اگینسٹ نہیں ہوں، جس نے ناچنا ناچے بھائی، ہم بھی ناچتے ہیں، بٹ میں صرف ایز اے ریسرچر ایک بات کہہ رہا ہوں، جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اس دنیا میں شیطان جیت رہا کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے جیلسی کو نیشے بھیا کی تھیوری کے اوپر اتارا ہوا ہے کہ آپ اس جیلسی کو مجھے اپنی پاور کے طور پہ یوز کرنا ہے، سیلف امپروو اپنے آپ کو کر کے دوسروں کی پھر مقابلہ کرنا ہے۔ تو حسد کرو، لیکن حسد کرو اپنی موٹیویشن اپنے اندر لانے کے لیے کہ دوسرے سے میں بہتر بن کے دکھاؤں گا، نہ کہ سوشل میڈیا پہ جا کے ویڈیو بنا دی۔ جو بندہ اس وقت، میں کہتا ہوں، آپ نے کبھی کسی جرنلسٹ کو بہت زیادہ ایلون مسک بنتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا، کیونکہ اس کا صبح شام کام ہے برائی لکھنا، یہ بھی برا ہے، 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 وہ ڈیزائن ایسے ہوا ہے۔ کوئی بھی جرنلسٹ کبھی ایلون مسک کی لیول پہ نہیں آ سکتا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ بزنس ماڈل نہیں ہے، بزنس سوچتا نہیں ہے، اس لیے کہ تو جس طرح آپ نیگیٹو سوچتے ہیں نا دوسرے کے لیے، تو لکھتے لکھتے بعض دفعہ جیلسی بھی ہوتی ہے آپ میں۔ بعض لوگ اس لیے بھی لکھتے ہیں کہ بہت جلن آئی ہوئی ہوتی ہے اس میں کہ یار یہ آگے نکلا ہوا ہے، یہ کہ اس کو کامیابی کیوں ملی ہوئی ہے؟ اب اللہ نے جس کو کامیاب کر دیا، ٹھیک ہے، مسلمانوں کا ہی کانسیپٹ دیتے ہیں نا، اگر اللہ نے کسی کو کامیاب دیا ہوا ہے، عزت دی ہوئی ہے، تم اس کے اگینسٹ بول کے کیا ثابت کر رہے ہو؟ بھائی اللہ ہی کامیابی دیتا ہے نا مسلمانوں۔ تو اگر کوئی بندہ کامیاب ہے، فیمس ہے، اس دنیا میں کچھ کر رہا ہے، اور تم اس کی اینٹی بات کرو گے سوشل میڈیا پہ، تو اللہ کی پھٹکار تم پہ نازل ہو جائے گی، ہوگی نا۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جلن ہونا، حسد ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ بری بات یہ ہے کہ اس جلن اور حسد کو اپنے اندر کڑتے رہو، دوسرے کے بارے میں الٹی باتیں لکھتے رہو سوشل میڈیا پہ، کہیں الٹی باتیں کرتے رہو۔ بہتر یہ اس جلن کو اپنے اندر فیول بنا کر بولو ٹھیک ہے یار میں بھی کر کے دکھاتا ہوں۔